مکروہات وضو آب اندر دہا و در بینی و کفی چپ کراہیت بینی آب بر روی سخت تر کردن عورت خویش را نظر کردن خوی در آب هشتن از عمدا سخن اندر مقام استنجا ورتو بینی براست افشانی درمیان کراہیت مانی ہر کی ایشش کراہیت داند دائما در رفاہیت ماند. اچھا جی، اب یہ فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل جو ہے وہ در مکروہات وضو، وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان کا بیان ہے. ہاں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، آب اندر دہان و در بینی، جب وضو میں تم پانی ڈالتے ہو منہ میں اور ناک میں، بینی ناک، دہان منہ، یہ پانی بکف جب کراہیت بینی، یہ پانی اگر تم نے بائیں ہاتھ سے ڈال دیا تو کراہیت بینی، اس میں تم کراہیت دیکھو گے، یعنی وہ مکروہ ہے. دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا. آگے آ رہا، آپ بر روئے سخت تر کردن، اب منہ پر پانی جب ڈالتے ہو نا تو سختی سے مارنا، زور سے مارنا. ہاں، آپ بر روئے سخت تر کردن، منہ کے اوپر پانی کو سخت کرنا یعنی زور سے مارنا، یہ بھی مکروہ ہے. اور عورت خویش را نظر کردن، استنجا کے وقت میں استنجا کر رہے ہو اور اپنے عورت کو بھی دیکھ رہے ہو تو یہ عورت کو دیکھنا بھی. اچھا، خوی در آب ہشت نز عمدن، خوی کہتے ہیں وہ دو تین چیزیں اس میں آتی ہیں، ایک تو لعاب تھو، ایک پسینہ، ایک پانی کے قطرات جو مستعمل پانی ہے، ان تینوں کو خوی کہتے ہیں. سمجھائیے، تو ان چیزوں کو در آب پانی میں ہشتن پھینکنا، از عمدن جان بوجھ کے، ہاں یہ بھی مکروہ ہے. سخن اندر مقام استنجا، اور استنجا کی جگہ میں، ہاں ذکر استنجا کا ہے، مراد عام وضو ہے، وضو کی جگہ میں بات کرنا بھی مکروہ ہے. ورتبینی براست افشانی، اور اگر تم بینی ناک کو براست افشانی، دائیں ہاتھ سے صاف کرتا ہے تو یہ بھی درمیانی کراہیت مانی، کراہیت کے درمیان میں رہ جاؤ گے، یعنی یہ بھی مکروہ ہے. ہر کی اینشش کراہیت داند، جس بندے نے ان 6 کراہیتوں کو جان لیا تو دائماً در رفاہیت ماند، ہمیشہ وہ فائدے میں رہے گا. رفاہیت میں مانا بس فائدے میں رہے گا. علم آ گیا، وہی علم مفید چیز ہے. یا رب